بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر پورے پاکستان کے پوری دنیا کے کلمہ گو جتنے بھی ہے آل بیت آل رسول عاشق مصطفیٰ جتنے بھی عزی کر رہے پورے پاکستان میں مجھ عاجز کے طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم. یہ عید انسان کے لیے ایک انتہائی خوشی کی بات ہے. اللہ ہر انسان کو ہر مسلمان کو لمبی عمر دے. اور میں گزارش کروں چیف آف آرمی پاکستان کو، سپریم کورٹ کا عدلیہ کو، گورنر بلوچستان کو، وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب، یہ آج میں پیغام آپ لوگوں کی طرف بھیج رہا ہوں. انشاءاللہ یہ پیغام آپ لوگوں کی اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں تک پہنچے گا. میں گزارش کروں بڑی بڑی لیڈروں کو جو بادشاہی کے دعویٰ کرتے ہیں، کوئی زرداری کے صورت میں، کوئی نواز شریف کے صورت میں، کوئی عمران کے صورت میں، وہ میرا بھائی آپ لوگوں میں گزارش کروں غریب کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے. غریب میں ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے. کچھ لوگ بھیک مانگنے عادی ہو گئے، باقی جتنے بھی مرد ہیں خواتین سلائی کر کے تغاری اٹھا کے اپنے بچوں کو پال رہا ہے. مہنگائی انٹرنیشنل عروج پہ گیا. میں گزارش کروں کیا ظلم ہے، کچھ خدا کا خوف کرو. یہ جو اتنے اب دولت کٹھے کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو عقل پہ حیران ہوں. ادھر کا عذاب اٹھا کے قبر میں حساب دینا بڑی سخت ہے. یہ عوام پورے پاکستان کا عوام کو یہ عذاب سے نجات فرمائے. یہ میں عرض کروں کہ اتنا مہنگائی ہے کہ غریب حیران ہے، ساری رات جاگتا ہے. اور دوسری بات پٹرولیم کو میں عرض کروں گا، ڈیزل والا جو وزیر ہے پٹرول کا، اس کو خدا اس کو غرق کرے کہ اتنا مہنگائی کیا ہے کہ ہر بندہ ٹماٹر لے لو بھی وہ بھی کہتا کہ ڈیزل مہنگا ہے. رسخا والا کو ہاتھ دے تو پہلے تھا 20 روپیہ بھی مانگ رہا ہے، 40 روپے 50. پٹرول مہنگا ہے. یہ سارے عذاب یہ بڑے بڑے مگر مچھو پہ پڑے گا. اللہ کا لاٹھی بے آواز ہے. کتے کی طرح یہ ظالم مر جائیں گے. ان لوگوں کا سکرات ایسے ہوگا جیسے کتے کا سکرات ہے. جو غریب مسکینوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، لوگ ڈالر کما رہا ہے. آ جاؤ در مصطفیٰ پہ حاضری لگاؤ. غریب کا جھوپڑی دیکھو، مسکین جو تغاری اٹھاتے اس پہ کچھ خیال کرو، شرم کر کے دیکھو. آپ لوگوں کا احساس ہوگا کہ اللہ بستا ہے، غریبوں کا جھوپڑی میں بستا ہے. یہ میرا عقیدہ ہے. دوسری بات میں قدوس صاحب گورنر بلوچستان کو، چیف ہائی کورٹ صاحب کو میں گزارش کروں بلوچستان کا کہ مہربانی کر کے یہ بارڈر جو آپ لوگوں نے کھولا ہے پٹرول ڈیزل، یہ بھی پاکستانی پٹرول کے ساتھ ہی شان پشانہ کھڑے ہیں. اس کا کیا حق ہے؟ اگر میں گزارش کروں قدوس صاحب یہ پٹرول ڈیزل اگر 100 کم نہیں ہو گیا، برائے مہربانی جتنے بھی یہ بڑے بڑے مگر مچھے 10 ٹرالا کا مالک پٹرول لیتے ہیں. ایران میں 9 روپیہ ہے، پاکستان میں 210 روپیہ پٹرول، 236 روپیہ ڈیزل. شرم کی بات ہے. وہاں سے آتا ہے مفت اور غریبوں کے ساتھ ظلم ہے. برائے مہربانی ٹرانسپورٹ پاکستان کو میں گزارش کروں، کوچ والے تو اپنے کرائے بڑھاتے ہیں، ویگن والا بڑھاتا ہے. آ گیا ٹرک والے جو بیڈ فورڈ ہے 10 سولر والے. ان لوگوں کو صدروں کو میں گزارش کروں جاگو، جاگنے کا وقت آیا ہے. ڈرائیور حضرات کو میں گزارش کروں کہ ہمت کرو، جاگو. 4 دن آپ لوگوں نے چابی اگر پھینکو گاڑیوں کا، 4 دن میں انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان سیدھا ہوگا. ہڑتال کرو، غیرت کرو، ہمت کرو. ہم غریبوں کا فریاد ہے، فریاد سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا ہے.
میں گزارش کروں قدوس صاحب کو، یہ چوروں ڈکیتیوں کو مہربانی کر کے بارڈر بند کرو، یہ سارے چور ہیں۔ ابھی چور کو دیکھو، آپ بھی پاکستان کا ڈیزل 10 روپیہ بڑھتا ہے تو وہ 15 روپیہ بڑھاتا ہے، آپ لوگوں کو کیا حق ہے؟ نئے کسٹم آپ دے رہے ہیں، نئے آپ لوگ پولیس چوکیوں سے ہٹایا، آرمی ہٹایا کہ بھائی عوام کو سہولت ہونا ہے۔ یہ عوام کے ساتھ ظلم کرے بڑے بڑے سمگلر، یہ جو 20-20 ٹرالے کے مالک ہے، 30-30 پمپ نکالے۔ برائے مہربانی میں گزارش کروں یا 100 روپیہ ایرانی پیٹرول ڈیزل کم کرے، نہیں تو مہربانی کر کے یہ سارے بارڈر سیل کرو، تاکہ پھر بھی پاکستان کا پیٹرول آئے گا، 2 روپیہ پاکستان والے کمائیں گے، وہ بھی ادھر کام دے گا۔ یہ چوروں ڈکیتوں سے ہم لوگوں کا چھٹکارا حاصل کرو برائے مہربانی۔ یہ میں خبر پوری دنیا میں شائع کرنا چاہتا ہوں کہ برائے مہربانی خیر ثواب کے ساتھ یہ سنو بھی صحیح، شیئر بھی کرو، تاکہ بڑے بڑے مگر جاگ جائے۔ اللہ آپ لوگ خوش۔ یہ بھی ٹرانسپورٹ کا نمائندہ ہے علی دوست علی لیڈیز صاحب، یہ بھی ٹرانسپورٹ والے ٹرک والے ہیں۔ ابھی باور کرے ڈرائیوروں کو بھتہ دینے کا بھی پیسہ نہیں، کہاں سے دے دے، کمائی نہیں ہے، سارے یہ ظالم لوٹ کے لے جاتے ہیں۔ غریب سانس اٹھانا عاجز ہے، 2 روز کا روٹی کھانے کے لیے عاجز ہے۔ اے اللہ پاک آپ راضی ہو جاؤ، یہ یتیموں غریبوں کے واسطہ ہے، یہ مگر مچھو 3-4 کو اٹیک کر کے مر جائے، تاکہ ہم لوگوں کا جان چھٹکارا حاصل ہو جائے۔ اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے۔ اس لیے میرے سلطان باہو کیا فرمایا کہ آدھی لعنت دنیا دارانو، پورے لعنت سرمے دارانو۔ پھر فرمایا سلطان عارفین میرا لعنت نہیں ہے، اللہ کی ذات کی لعنت ہے۔ یہ بڑے بڑے جو مگر مچھے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ غریب عوام کی لوگوں پہ لعنت ہے، جس میں احساس نہیں ہے، ضمیر نہیں ہے، دن رات پیسے جمع کرنے کے کوشش میں کسی غریب یتیم کا سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو، آپ کو آٹومیٹک کرنٹ آئے گا۔ پڑے سری مسکین یتیم سارے بیوہ پڑے، تو بڑے بڑے وڈیراں زمینداروں کو عرض کروں گا یہ یتیموں کے ساتھ محبت کرو، تاکہ قبر کا عذاب سے چھٹکارا ہو جائے۔ اے اللہ ایسے مرد مجاہد لے کر آؤ پاکستان میں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے آل رسول آل بیت کلمہ گو کا یہی طاقت ہے۔ میں تو عمران کو بھی ناکارہ کرتا ہوں، زرداری کو بھی ناکارہ کرتا ہوں، نواز شریف کو بھی ناکارہ کرتا ہوں۔ جو بھی آتا ہے ایک دوسرے کے اوپر تہمت لگا کے غریب یتیموں کو اوپر وزن رکھتے ہیں، غریب برداشت کیا کرے؟ بس اللہ کو فریاد دیتے ہیں، انشاءاللہ اللہ سنے گا۔ ہم لوگوں سے اوغستان اچھا ہے، اوغستان کا چیف آف آرمی کو دیکھا آپ لوگوں نے، ایک لیڈیز تھا، اس کا مرد بھائی سارے شہید ہوئے تھے جنگ میں، وہ خود آلو بیچ رہا تھا ریڑھی پہ، جب برقعے کے ساتھ چیف آف آرمی نے دیکھا تو اس کا سر پہ ہاتھ رکھا، ریڑھی خود دکھا دے کر اس کا گھر لے گیا۔ اس کو کہا کہ امی میں آپ کا بھائی ہوں، آج سے بعد ہر ماہانہ 20,000